حضرات کے سامنے سرزمین چکوال سے تشریف لائے ہوئے بین الاقوامی شہرت کی حامل ثناخان رسول کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ اس ثناخان رسول کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ جادوئی سحر، یہ کیفیت لطافت، یہ حسن صوت و سماعت کی معراج کا سامان اپنے گلے میں رکھتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ ثناخان رسول پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قدرت نے جس کے گلے میں موسیقار رکھا ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں اس سر کو لگا کر سننے والے کی طبیعت کو سرور بخش دے، چاہے وہ خرج کے اعتبار سے ہو، خرج ہو، ریکب ہو، گوندار ہو، مدم ہو، پنچب ہو، دیوت ہو، نکھاد ہو، جتنے بھی سر ہیں یہ تمام سروں سے آشنا ہے، اور ایک ایک سر کے ذریعہ سے سننے والوں کو سرور دیتا ہوا بلکہ مسرور کرتا ہوا سرور کونین کے قدموں تک پہنچانے اور پہنچنے کا جو ہے وہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ میں خالد حسنین خالد صاحب کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو عاشقان مصطفیٰ کے دل کا چین ہے اور نام کے اعتبار سے خالد حسنین ہے۔ جناب خالد حسنین، خالد آپ سے گزارش کروں گا جناب من تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز، آواز اور کلام سے ہماری سماعتوں کو سرفرازیاں بخشیں۔ ان کے بعد ہم واقعین چلیں گے۔ یہ حال ہی میں دلہا بنے ہیں اور سلسلہ زوجیت سے منسلک اور منسوب ہوئے ہیں، تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنی زوجیت کے بعد میرا خیال کم و بیش یہ دوسری یا تیسری ان کی محفل ہوگی، تو یہ اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب خالد حسنین صاحب کے بعد آپ حضرات کے سامنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ سید زبی مسعود شاہ صاحب کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دوں گا۔ فی الوقت جناب خالد حسنین خالد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک منٹ خالد بھائی، آغاز کرنے سے قبل جناب محترم چودھری غلام مصطفیٰ صاحب انصاری جو کہ ممبر ہیں بلکہ چیئرمین ہیں امن کونسل پاکستان، آپ تشریف لائیں گے، اور ان کے علاوہ جناب محمد شہباز قمر فریدی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے دستہائے مبارکہ سے یہ چادر جناب خالد حسنین صاحب کی ذبی گلوب فرمائیں گے۔ چونکہ یہ بھی چشتی ہیں اور جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ رنگ بھی رنگ چشتی ہے، صابری چشتی ہے۔ چلے ویسے یہ وارسی بھی ہے، نظامی بھی ہے، صابری بھی ہے، چشتی بھی ہے، تمام سلسلے جا کر ہاں جی حضور سید غوث اعظم کی بارگاہ سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ تو جناب محترم خالد حسنین خالد اپنے خوبصورت انداز میں شاہی خوباں کا ذکر فرمائیں گے، آپ حضرات بڑی محبت سے سماعت فرمائیے۔ جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم السلام علیکم۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں پیش فرما لیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر صائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے، محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے تو نعتیں میرے حساب میں خود بولنے لگے، نعتیں میرے حساب میں خود بولنے لگے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، مل کے پڑھا کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ جو دو کلاموں کا حکم ہے انہی کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ ایک کلام ہے جناب اقبال عظیم مرحوم کا، نعت کیسے لکھی؟ جس بندے کی ظاہری نگاہیں نہ ہوں، ظاہری طور پر نظر سے محروم ہو، جا بجا اپنی نعتوں میں اس چیز کا اظہار کیا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ کس انداز میں نعت لکھی حضور کی، آئیے میرے ساتھ مل کے شامل ہو کے پڑھ لیجئے۔